بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نشست جاری ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور ہم ان سے خاص طور پہ گلگت بلتستان کے کلچر، ہیریٹیج اور آرکیالوجی کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پاکستان کے اتنے اہم حصے کے متعلق ذرا زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا میرا ایک پرسنل اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان چیزوں کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلتستان جو ان سے ہے بڑا کوئی اہم روٹ رہا ہے سلک روٹس کا، تو اس حوالے سے سر کوئی آپ ہمیں کوئی روشنی ڈال سکیں گے کہ بزنس وائز یا ٹریڈ روٹ وائز یا ان چیزوں کے اندر اس کی کس قسم کی اہمیت ہے؟ سر یہ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپریکاٹ روٹ، شاہراہ خوبانی۔ اچھا، ہاں، تو شاہراہ ریشم کے ساتھ شاہراہ خوبانی وہ کہتے ہیں، تو دیٹ روٹ واز فرام ہیئر، ادھر سے یہ ہمارے کوارڈو سے گزرتے ہوئے شگر سے ہوتے ہوئے آگے جاتے تھے۔ تو اس وقت جب فرسٹ ہمارے یہاں پر بدھزم کے ڈکلائن کے بعد اسلام کا جو پرچم لے کے آیا تھا میر سید علی ہمدانی، وہ جو کشمیر میں کشمیر سے بالکل، تو وہ تشریف لائے تھے ادھر بیرسا، جس کو دیوسائی کہتے ہیں، دیوسائی سے تشریف لائے تھے، لا کے ادھر سپارہ میں اترے تھے، پھر یہاں سے تشریف لے گئے تھے سیاچن تک، پورے بلتستان گھومنے کے بعد سیاچن کراس کر کے وہ پھر آگے گئے تھے۔ اچھا، ان کو سیاچن کراس بھی کیا؟ ہاں، یہ میرے لیے بالکل نہیں، اس وقت گلیشیئر نہیں تھا۔ اچھا، تو وہ کراس اس راستے سے گئے اور واپس آتے ہوئے ادھر شگر کے اس وقت جو مشتاق پاس کہتے ہیں وہاں سے واپس تشریف لائے تھے۔ اچھا، تو مشتاق پاس واز ان فیکٹ دا روٹ۔ اوکے، اور اس روٹ کو ایک کتاب لکھا ہے دا ایپریکاٹ روٹ ٹو یارکن، سلمان راشد کی کتاب ہے۔ اوکے، اس نے کتاب لکھی۔ پھر جب پچھلے 2-3 سال پہلے چائنیز ڈیلیگیشن آئی، ہائی پاور ڈیلیگیشن سپے کے حوالے سے یہاں پہنچی، تو ان کو جب اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا تو پھر وہ بڑے اس میں کھو گئے، تقریباً کھو گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا شاہراہ خوبانی کے نام سے، جو لوکل نیوز پیپرز میں چھپ گئے۔ میرے لکھنے کے کوئی 10 دن بعد ہمارے افضل شگری صاحح نے ڈاؤن میں ایک وہ لکھا، تقریباً ہاف آرٹیکل ٹائپ کا شاہراہ خوبانی کے حوالے سے۔ پھر یہ بات تھوڑی سی اٹھی، اور اس کے بعد 2019 میں 20 میں شگر میں ایپریکاٹ فیسٹیول ہوا نیشنل، تو اس میں یونیورسٹی آف بلتستان ایکول پارٹنر تھا، تو ہم نے اس میں ایک سیمینار رکھا۔ اس سیمینار میں میں نے پھر شاہراہ خوبانی پہ ایک باقاعدہ پریزنٹیشن دیا کہ یہاں سے یہ روٹ جاتا تھا اور اس وقت کیسے اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو 2 جگہ ہیں سر جہاں سے چائنا سے خشکی تک کا جو راستہ ہے میکسیمم 32 to 33 کلومیٹر کا ٹنل ہے، بس اگر وہ کریں تو وہاں سے یہاں تک ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہاں صحیح۔ تو یہ that means you are saying کہ even in this modern time ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بڑا زبردست اور بڑا قریبی، یعنی کہ بڑا لمبا خرچہ نہیں ہے اس پہ، اور اس کو سی پیک الٹرنیٹ روٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بہت ہائی لیول پہ اس پہ بڑے یعنی کہ پازیٹیو ڈیلیویشنز ہو رہی ہیں۔ اچھا، گڈ، پازیٹیو ڈیلیویشنز ہو رہی ہیں۔ یہ تو پھر اس علاقے کے لیے میرا بزنس وائز بھی بڑا اچھا ہوگا۔ وہ پھر اگر آ جائیں تو پھر وہ ایک ٹنل کے ساتھ پھر وہ ادھر سے آ جائیں گے، اور ادھر سے جو اور یہ یہاں سے مانسرا پہنچنے تک 300 کلومیٹر کا فرق پڑے گا، صحیح شارٹ پڑے گا، صحیح، اور یہ بہت سیف ہوگا ایز کمپیئر ٹو وہ جو کیچ ہے، وہ دریا سے نیچے ہے، اس میں کوئی گر بھی جائے پھر دریا وہ تو گیا۔ نہیں، ویسے بھی مجھے زیادہ انٹرسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس طرح کے جب روٹ بنے گا تو یہ ہمارا جو سارا ایریا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی روٹس موجود تھے، ادھر نوبرا سے موجود تھا، لداخ کا جو ہے ایریا ہے، کھرنا کیا کہتے ہیں چھوڑ سے، کرگل کا جو کھرنا سے آنا جانا تھا، ادھر سے شگر سے جو ہے یارکن آنا جانا تھا، اور یارکن میں جو ہے شگر کے راجاؤں کا کوئی پولو گراؤنڈ بھی ہے۔ کلچر کی جب بھی بات ہوگی تو ایک تو جیسے کیسر کا آپ نے بتایا کہ مجھے ایسا فیل ہوا سنتے ہوئے کہ ڈیفینیٹلی وہ فولکلور کا حصہ ہے، بڑا مین حصہ ہے۔ تو یہاں پہ اس کے علاوہ فولکلور اور میوزک کے متعلق کیا کام ہوا ہے، یا ہم کس کیٹیگری کے اندر اس کو رکھیں گے؟ بلتستان میں فولکلورز اور میوزک کے پاس جو ہے وہ بڑا کلاسک اور بہت گولڈن وہ تھا، لیکن آفٹر انڈیپینڈنس، بلکہ اس سے پہلے تھوڑے سے میں لے کے چلوں گا آپ کو، 1844 میں جب ڈوگروں کی حکومت ہو گئی ادھر، تو انہوں نے ہر اس یعنی کہ ویلیویبل چیز کو سپریس کرنے کی کوشش کی
کہ آپ سبورڈینیٹ ہیں, آپ ہمارے غلام ہیں اور وہ کرنا. کہا جاتا ہے کہ اسکردو میں ایک لائبریری ہوا کرتا تھا, اس لائبریری کو جلا دیا تو سارے ریکارڈ اس میں جل گیا. اس وقت لازمت ہاتھ سے لکھنے والی جو پیریفیریز میں کہیں رہ گئے تو وہ رہ گئے, مین اس میں جو ہے اربن ایریاز میں آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ملیں گے. تو اس سے بہت ساری چیزیں سائلنس ہو گئی. اس کے بعد جب آزادی ملی تو لازم بات ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ اور وہ جو ایک پورا وہ چل رہا تھا. اس کے بعد ایف سی آر کا قانون اور وہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا. اینڈ دین یو نو کہ ضیاء الحق دور میں ایک اسلامائزیشن کی ایک عجیب انٹرپریشن آ گئی, پاکستان میں آ گئی. اور آنے کے بعد اور میرے خیال میں اس وقت کے اندر جو جتنی بھی کلچرل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو کافی زیادہ سیز بھی اور بہت پیچھے چلے گئے. تو ان تمام چیزوں میں کنٹینیوس سپریشن نے میوزک کو اور فوک لورس کو بہت نقصان پہنچایا. جبکہ میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں کا تو مطلب ایک صرف پولو میں 60 ٹیونز ہوتے ہیں. مطلب وہ ہر بار جو ہے نا وہ میوزک میں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا. تو میوزک میں پتہ چلتا تھا کہ جی اب شروع ہو گیا ہے, اب یہ راجا آ رہا ہے, راجا جا رہا ہے, کھلاڑی گر گیا ہے, اچھا اے ٹیم نے گول کیا ہے, بی ٹیم نے گول کیا ہے, ایک کسی کو زخمی ہو گیا. وہ سارے جو ہے نا وہ اس میں ہوتا تھا, ہری بھنگ کہتے ہیں جس کو. تو اسی طرح بہت ریچ میوزک ہوا کرتا ہے. میوزک میں بڑے irreparable لاسز ہوئے. فوک لورز میں ایک عجیب بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ عباس کاظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس میں بلتی لوک گیت کے عنوان سے, اس میں جتنا وہ کلیکشن کر سکا اس نے کیا ہے. اس کلیکشن کا تقریباً 60% ہم دیکھتے ہیں اور امیزنگ وہ سارے فیمیلز نے لکھی, خواتین نے لکھی, کمپوز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف رومانٹک شاعری نہیں ہے, اس میں ایک جذبہ ہے, اس میں ایک میں اپنے شوہر کو جو ہے جو قید کیا تھا اس کے لیے لکھا ہوا ہے, ایک نے بائی کے لیے لکھا ہے. تو دوز آر دا تھنگس. اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے بات کی کہ 80s کے بعد 90s کے بعد یہ جو ایک عجیب رو چلی کلچرل سپریشن کا, اس کے بعد اب تو شاعری یعنی کہ خواتین شاعرہ ہیں کہنا ہی ایک بڑی, بلکہ کوئی آواز آئے سنائی دے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یار عورت بھی شاعر ہے, جب حالانکہ وہ ایپٹیچیوڈ موجود ہیں. جی میرے ایک آرٹیکل چھپی ہے اس میں ایک کتاب میں فولکلورسٹ قائد اعظم یونیورسٹی اور کوئی سیڈل ہینس سیڈل فاؤنڈیشن کے تعاون سے اس میں میں نے ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا. وہ پیپر اس میں چھپ گئی ہے. اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی وہ جو ریچ وہ تھا کہاں چلا گیا. اچھا سر, ایک ویسے میرے آپ نے بات کی تو آپ ہی کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سجیشن آئی ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا ہمیں کہ ایپریکاٹ کا ایک میلہ ہوا اور آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, پھر کیسر کا آپ نے بتایا کہ اس کو اپنے سارا ڈیجیٹلائز کیا. تو میرے خیال میں یونیورسٹی آف بلوچستان اگر اتنے اچھے اسٹیپس لے رہی ہے تو وائی ناٹ کم از کم سال میں ایک دفعہ کوئی فوک لور اور میوزک کی کوئی فنکشن کر لے, 3 دن کا, 4 دن کا, 5 دن کا. تو اس کو اگر ریکارڈ کر لیا جائے تو بہت بڑا کام سر زبردست ہو جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو اس وقت آرکیالوجی اینڈ ہیریٹیج اسٹڈیز کے جو بچے ہیں ان میں سے بہت ٹیلنٹ والے 2-3 مطلب ایک گروپ بھی ہے. میں نے کہا یار بچوں بینڈ بناؤ اور کچھ کرو, تو انہوں نے تھوڑا بہت سائٹ اس پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس ہول سے نکل نہیں پائے ہیں. میوزک کا جو ایک اس کو ہم کیا کہیں گے, اینٹی کلچرل کہیں گے. نہیں سر, پھر اس کا ایک اور حل ہے, اس کا ایک اور حل ہے. اور آئی وش کہ ہماری یہ جو ایفرٹ ہے یہ آپ لوگوں کو اس لحاظ سے سپورٹ کر سکے. وی ول گیو یو اے پلان. جی پلان اس طرح سے دیتے ہیں سر, یہاں پہ صرف میوزک پہ کام نہیں کرتے پھر, کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا. جس طرح سے ابھی میں جنوری میں دوبارہ آ رہا ہوں, ایک ونٹر فیسٹیول کھوج والوں سے میری بات ہوئی, تو ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ویک بنا لیتے ہیں کلچر اینڈ ہیریٹیج آف بلتستان کا. اس کے اندر سر میوزک بھی ڈال لیں گے, فولکلور بھی ڈال لیں گے, کسی پرانے بندے کو لے کر آئے وہ کیسٹ بھی سنائے, کوئی بونزم بھی سنائے, تاکہ اتنی جو رچ ہسٹری ہے اس کو پتہ چلے. اچھا سر, یہاں پہ اس وقت جو کوئی ٹریڈیشنل کرافٹس ہوتے تھے یا انڈسٹریز ہوتی تھیں وہ موجود ہیں یا اس کے نشان ہی رہ گئے؟ بالکل وہ ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ ووڈ کرافٹ کا بہت اہم ہے. وولن شالز اور اس کا بہت زیادہ ہے, اور وہ اس وقت بھی ریوائیو کر رہے ہیں کیونکہ وہ چونکہ ایک ارننگ وہ ہے تو اس پہ کوئی اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. جیولری کا تھا جو اس وقت کافی حد تک ناپید ہو چکی ہے.
بہت دلچسپ بات یہ تھی کہ جب میر سید ہمدانی یہاں تشریف لائے تو انہوں نے خپلو کو ایک مرکز بنایا اور ایک اس کو ماڈل ولیج بنانے کی کوشش کی اور وہاں ولیجز سیٹل کیا. تو ولیجز کے نام ہیں, سب ولیجز کے ایک پروفیشنل نام ہے کہ سرگروم, گاربونگ, ہیلم گروم, مطلب اس طرح کے ہیں, یعنی کہ گروم محلہ اور ولیج, سنارون کا گاؤں, اچھا لوہار کا گاؤں, یعنی کہ یہ دو والی بات ہوگی جس طرح کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں کہ کاٹیج انڈسٹری کی طرح ایک گاؤں کا اس طرح بنایا گیا, اس کا نام بھی تھا اور وہاں وہ پروفیشنل ہوتے تھے, صحیح پریکٹیکل ہوتے تھے. ان میں سے کوئی بچا ہوا ہے, بالکل ہے. مجھے خود یاد ہے جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو گاربونگ اور سیربونگ کے لوگ جو ہے نا, گاربونگ والے اپنے وہ کیا کرتے ہیں لوہار والے کام کرتے تھے, سیربونگ والے سنار والے کام کرتے تھے. تو ایسے ہی وہ تھے. ہیلم گروم والے جو ہے اپنا وہ سینے کا جوتے سینے کا وہ اس طرح کام کرتے تھے. تو دیر واز دیر. ابھی تو آپ اس کو دوبارہ, اب وہ گاؤں کے نام موجود ہیں, اس کنوٹیشن کے ساتھ موجود ہیں, اس میں پروفیشنز بھی جس کرافٹ کی وجہ سے وہ ایگزیکٹلی اس میں لازم بات ہے کرافٹ کے وہ ایکسپرٹس بھی موجود. دو تین نام سر بتائیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں ان گاؤں کے یا ان جگہوں پہ, تاکہ جو کرافٹ سے ریلیٹڈ نام ہیں. جی یہ سرگونگ ہے, گاربونگ ہے, ہیلم گروم ہے. تھوڑا ترجمہ بھی کر دیں, میں سمجھ نہیں آئی گاربونگ مینس کیا ہوا. گربا کہتے ہیں لوہار کو نا. اچھا جی, لوہاروں والا. صحیح. اسی طرح سرگونگ جو ہے سنار والا, وہ جاتے وہ ہے. ہم اس کو کلوز کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے پتہ چلا یونیسکو کے یہاں پہ کچھ پروجیکٹس ہیں اور شاید آپ لوگوں کو بھی وہ سپورٹ کر رہا ہے, تو اور اس کا تھوڑا سا تعارف کرائیے گا کہ یونیسکو آپ لوگوں کی کس حد تک ہیلپ کر رہا ہے. یونیسکو کا یہ ہے کہ ایک ایوارڈ ونر مسجد جو مسجد امبوڑک ہے. جی وہ کہاں پہ ہے سر؟ وہ شگر میں ہے. اچھا شگر میں. جی صحیح. شگر فورٹ اور خپلو فورٹ. اچھا خپلو. جی ٹھیک ہے. اور مسجد چکچن ہے شگر میں, ایک اور وہ بھی ہے مسجد بھی ہے جس کو کہتے ہیں لنگروم مسجد, جو ڈبل سٹوری کا ہے. جی. اور وہ 95% ووڈن ہے پورا مسجد. صحیح. ہاں, تو یہ یونیسکو کے کچھ وہ ہیں. باقی ہم سے ایک دو دفعہ یو این کے بندوں کے رابطے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی فارمل وہ نہیں ہو پائے ہیں. کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بالکل نیا ہے, ابھی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو کے ایڈمیشن ہو کے سال ہو رہا ہے. جی. تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ یونیسکو کے ساتھ کافی وہ کریں گے. یہ جو کرنٹ ویو ہے گلوبلائزیشن کی, جس میں گلوبل ویدر کا بھی پرابلم آ رہا ہے, آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ یہ آنے والے سال میں کس طریقے سے امپیکٹ کرے گا کلچر کو اور ہیریٹیج کو اور یہاں کے بود و باش رہن سہن کو, جو بلتی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, یعنی کہ گلوبل ویو بھی اور گلوبل ویدر بھی. گلوبل ویو اور گلوبل ویدر دونوں بہت امپیکٹ کر رہا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم سم ہاؤ وی ہیو جسٹ اسکپڈ ماڈرنزم اینڈ وی آر انٹرنگ ان دا پوسٹ ماڈرنزم. ہاں جی, دلچسپ بات یہ ہے. تو ہم نے وہ جو ماڈرنزم کو دور دیکھے بغیر ہم پوسٹ ماڈرنزم میں آ گئے. سیدھی جمپ ہے آپ کی, سیدھی جمپ ہے ہماری جو ہے نا بلتستان کی سیدھی جمپ ہے. اس سیدھی جمپ کی وجہ سے وی آر اگین بیک ٹو نیچر پہ جا رہے ہیں. جیسے بہت ایک خوش آئیں, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ووڈن وہ ہے, لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ووڈن ہے, پھر آپ لوگوں کے جو پرانا پتھر کا کام ہے, بہت سارے میں نے ریزورٹس کو اب وہ, یعنی کہ یہ 2-3 سالوں کی بات ہے اس طرف آ کے, یعنی کہ لوگ سیمنٹ اور کنکریٹ کے جنگل کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈسکریج کر رہے ہیں. تو وہ ایک اچھی بات بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ماڈرنائزیشن ہے, گلوبلائزیشن, وہ تو ایک ہے امپیکٹ جس کا جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہاں کے ایک اور اہم ترین ہیریٹیج جو ہے وہ ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے اور اس وقت بہت مقبول ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم دا فوکل پرسن آف دس پروجیکٹ. وہ یہ ہے کہ گلیشیئر گرافٹنگ کا, گلیشیئر گروئنگ کا, گانسپوا. تو ہم گلیشیئر اگاتے ہیں. اچھا وہ کیسے سر؟ یہ میں نے نئی چیز سنی ہے. بالکل نئی چیز ہے, بالکل مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. اس پہ بہت دلچسپی لے رہے ہیں پوری دنیا کے, مطلب لوگوں کو بالکل وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, ہاؤ از پاسبل. تو آئس ماسک کریٹ کرتے ہیں ہم. اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو گلیشیئر گرافٹ کرنا ہے, وہ ہمارا ٹریڈیشنل ایک وہ ہے. یہ بلتستان کی انڈیجینس ٹیکنالوجی ہے, ٹریڈیشن ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر خاص ریچول کے تحت آئس ماسز مختلف جگہوں سے لا کے جمع کر دیتے, کریٹیکل ماس. تو وہ آہستہ آہستہ وہ ایک
بلک بن جاتا ہے، اس بلک کو پھر وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ گلیشیئر بن جاتا ہے. مطلب اس میں لگ جاتا ہے کوئی ہم کہتے ہیں لوسکور. صحیح. لوسکور کا مطلب ہے کہ 12 ایئرس کا ایک لوسکور ہوتا ہے، تو کئی لوسکور لگ جاتے ہیں. دوسرا اس وقت ہم بہت ریسنٹ وہ ہے کہ ہم آئس ٹاورنگ کرتے ہیں. سردیوں میں آپ کو پتہ ہے 4 مہینے بالکل فریزنگ پہ ہوتا ہے، تو جو پانی باہر سے آ کے پرکولیشن ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کو ہم ہوا میں اچھال دیتے ہیں، شاور کرتے ہیں. تو وہ شاور جو ہے ایک زبردست آئس ماس بنا دیتا ہے، آئس ماؤنٹ بنا دیتے ہیں. وہ آئس ماؤنٹ ایک مائکرو انوائرمنٹ کلائمیٹ پیدا کر دیتا ہے، جو اگر اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں، اس کو ہم اسکیل اپ کریں، تو ہم یہ جو ریجنل کلائمیٹ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ تو آپ نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ شاید آپ واحد لوگ ہیں جو گلوبل وارمنگ یا ویدر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور تو کوئی پاکستان میں اور وہ پریکٹیکل ریئل جنریٹو کام کر رہے ہیں. صحیح. باقی سارے پریونٹیو کام کر رہے تھے. اچھا یہ نہ کرو جی، اچھا فوسل فیول کم کرو جی، اچھا فلاں اس کو کم کرو جی، وہ تو پریونٹیو ہے. یہ جو ہے ایک جنریٹو وہ ہے سولوشن ہے. اور اس پہ کافی وہ ہوا ہے، اس کا BBC پہ بھی آ چکا ہے اور تھرڈ پول میں بھی پبلش ہو چکا ہے. نیشنل ریڈیو US وہاں سے بھی کوئی وہ آ کے ہمارا انٹرویو جاتا ہے، اس پہ بھی یہ پبلش ہو چکا ہے. جسٹ ڈے بیفور یسٹرڈے ایک اور پاکستانی نژاد شاید UK کی خاتون ہے، وہ ادھر آئی ہوئی ہیں ہمارے گلیشیئر کرافٹنگ کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا سر، جسٹ ٹو کلوز، آخری اختتامی طور پہ آپ میں چاہوں گا کہ لوگوں کو ضرور بتائیں ایک بلتستان کیوں آئیں اور آئیں پھر رہیں کس طریقے سے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹورزم پھیلتے ہوئے نا یہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار علاقے کا ہی نہ پڑے گا کوئی. بالکل. بلتستان ضرور تشریف لائیں. قدرت کی حسن سے مالا مال اور ثقافتوں کی اس مراقبہ سے مالا مال اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن اپنا گھر سمجھ کے آئیں. اپنا گھر سمجھ کے آئیں، اور گھر کی جتنے آپ کیئر کرتے ہیں اور اپنے ڈرائنگ روم کی جتنی کیئر کرتے ہیں اتنا کیئر کریں تو موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ جی. جی ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جی بہت ساری نشستیں ہو سکتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم آن بہاف آف مائی سنس بزنسز، کیونکہ ہم ٹورزم کا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ کا، امیجنگ کا، تو میں جلد از جلد کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو میں ایک پروپوزل ضرور پٹ کر سکوں جس کی ہم نے بات کی ہے ابھی کلچر ویک آف بلتستان، کہ اس میں ہم کیا ان کی اسسٹنس دے سکتے ہیں. اور کیونکہ مجھے ایسا لگا ہے جب سے میں سکردو 2-3 دفعہ آیا ہوں کہ اس علاقے کو جاننا اور اس کو محفوظ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. بہت شکریہ.